آج کل اکثر نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے شادی نہیں کرتے ہیں یا گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکا بے روزگار ہے۔ کہ تاریخ میں یزید کے اشعار کو تاریخ نے اپنے اندر سمو لیا ہے، تاریخ کے اوراق میں ذکر ہے جس میں وہ ببنگ دہل کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، بنو ہاشم نے تو جو ہے نا ایک ڈونگ رچائی تھی، ملک کے ساتھ کھیلا تھا حکومت کے لیے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، پورے اشعار ہیں اس کے جو نا اشعار ہے، خلاصہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہ کوئی وحی آیا ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، تو یہ کیسے جو نا خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے؟ کس طرح یہ مسلمانوں کا جو نا خلیفہ بن سکتا ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں اگر بچے جوان ہو کے شادی کی بات کر لیتا ہے تو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، ابھی تو جوان، ابھی چھوٹے ہو، یہ ہو کیوں شرم آ گیا؟ بعض لوگ محرم کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں جبکہ بعض لوگ اسے بیداری کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی اس میں کیا رائے؟ ان الحسین المصباح الہدا وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غیور مہدی مہر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ حسین علی صابری النجفی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں، اگر کوئی پوچھے ماتم کیوں مناتے ہیں تو کیا کوئی عقلی اور نقلی کوئی دلیل ہے اس کی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا۔ بہت شکریہ غیور مہدی صاحب، آپ نے موقع فراہم کر لیا، اور سوال بھی آپ نے بہترین ایک سوال کیا ہے جو آج کے دور میں ہر جوان کے جو ہے نا ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے۔ واقعاً جو بھی کام ہم کرتے ہیں کہ وہ بغیر کسی لوجک کے، خصوصاً آج کا جو جوان ہے اس چیز کو قبول نہیں کر لیتا ہے۔ خصوصاً ماہ محرم میں ہم جو مجالس بپا کر لیتے ہیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن یا کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے ہم یہ مجالس بپا کر رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے سوال بھی کر لیا کہ اس کی کوئی آیا دلیل عقلی یا نقلی موجود ہے، تو بہت ساری ادلہ موجود ہیں۔ ہم نقلی سے پہلے عقلی دلیل کی طرف آتے ہیں کہ عقل سلیم اس چیز کا تقاضا کر لیتی ہے کہ اپنے جو بزرگان ہیں ان کی یاد تازہ کر لینا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ جو زندہ قومیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے بزرگان کی جو یاد ہے اس کو تازہ کر لیتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو آج دنیا میں پوری دنیا، اگرچہ کسی کا کسی مذہب سے تعلق ہو یا تعلق نہ ہو، کسی مذہب سے لینا دینا ہو یا نہ ہو، پھر بھی وہ اپنے جو بزرگان ہیں ان کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو مثالیں گنتا چلا جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، ہماری جو گفتگو ہے بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج اگر دیکھیں جس ملک میں آپ چلے جائیں، اس ملک کے بنانے والوں کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی واقعہ رونما ہوا ہو تو اس دن کو منایا جاتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پہ بم گرایا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ۔ آج بھی جاپان کے جو لوگ ہیں وہ 6 اگست کو بھی 9 اگست کو بھی 6 اگست کو 8:15 میں تقریباً وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو تقریبات ہیں وہ بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح 9 اگست کو، 9 اگست وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امریکہ نے بم گرایا تھا ناگاساکی پر، تو 11:02 پہ 1 منٹ کی خاموشی ہوتی ہے، اس کے بعد تقریبات جو ہے نا شروع کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کے ملک میں ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے، اس واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج بھی لوگ اس واقعے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں اگرچہ آپ کا سوال جو ہے نا نہیں ہے، بیچ میں ایک بات آئی ہے تو کرتا چلا جاؤں کہ آج یہ جو امریکہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ سب کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے،
ایران کے اوپر حملے جو کر رہا ہے کہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ایٹم بم بنا رہا ہے. دنیا میں 9 ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے. کسی ملک نے بھی آج تک ایٹم بم نہیں چلایا. واحد امریکہ ہے جس نے ایٹم بم چلایا ہے. کئی انسانی جانوں کو جو ہے نا اس نے موت کی نیند سلایا ہے. یہ اصل تو اس کے خلاف جو ہے نا تمام ممالک کو متحد ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو ہے نا ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے. کسی اور ملک نے نہیں چلایا, اس نے جو ہے نا وہ ایٹم بم چلایا ہے. تو مگر آج یہ بدماش بنا پھرا ہے اور یہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, میرے پاس ہے. خیر یہ بیچ میں بات آئی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ جو جاپان کے جو لوگ ہیں یا خود اپنے ملک میں آ جائیں, ہمارا جو مملکت خدا داد پاکستان ہے 14 اگست 1947 کو ہم یاد مناتے ہیں, اس ملک کا جشن مناتے ہیں. اسی طرح اقبال ڈے مناتے ہیں, قائد اعظم ڈے مناتے ہیں. تو یہ تمام کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہے. تو اسی طرح کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا ہے, تاریخ بشریت کا ایک عظیم ترین سانحہ اور ایک بہت بڑا سانحہ, پردرد سانحہ جو واقع کربلا رونما ہوا ہے, اور اس سانحے کی یاد آج ہم مناتے ہیں. اور اس کی یاد منانا عقل کا تقاضا ہے. عقل کہتی ہے کہ بھائی اس واقعے کو جو نا منانا چاہیے, اس واقعے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, یعنی یہ عقل جو ہے نا انسان کی لوجک کہتی ہے. میں نے مثالیں دے دی آپ کو, جو نا ہر قومیں مناتی ہے. زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں کی جو نا قربانی کو یاد رکھیں. تو امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی عظیم ہے, اس سے بڑھ کے اور قربانی تاریخ بشرین میں ہے ہی نہیں. اس طرح کی قربانی امام حسین کی قربانی سے بڑھ کے کوئی قربانی نہیں ہے. تو آج اگر پوری انسانیت بھی واقع کربلا کا یاد تازہ کر لے تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے. اور ہم بھی اگر پوری زندگی تذکرہ حسین اور واقع کربلا کا یاد تازہ کر لے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو ہم واقع کربلا مناتے ہیں یا محرم میں ہم مجالس بپا کر لیتے ہیں, تو یہ جو مجالس میں جو بپا کر لیتے ہیں یا جو گریہ ہیں, یہ فقط جو ہے نا گریہ کرنا, آنسو بہانا, یہ گریہ فقط اس لحاظ سے نہیں ہے کہ مثلا ہم جو ہے نا امام حسین علیہ السلام بے کس و بے یار شہید کیے گئے ہیں, بلکہ گریہ کا مطلب یہ ہے کہ عہد تجدید وفا, یعنی ہم امام حسین کے ساتھ ہیں, ہم یزید کے ساتھ نہیں ہیں. خط حسینی پہ ہم چلنے والے ہیں, خط یزیدی پہ چلنے والے ہم نہیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے سوال کا جواب کی عقلی دلیل عقل سلیم تسلیم کر لیتی ہے کہ جو بھی جو ہے نا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی یاد منانی چاہیے, اس کو تازہ کرنا چاہیے. اب نقلی کوئی دلیل ہے, آپ نے سوال کر لیا. جی ہمارے پاس تاریخ میں جو نا اگر تاریخی اوراق پلٹا کر دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے روایات سے. رسول اکرم سے خود آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے ذکر حسین کر لیا ہے. خود حضرت نوح کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت نوح کی جب کشتی جو ہے نا چلنے لگی, کشتی جب کربلا کے قریب پہنچی تو کشتی ایک مرتبہ لڑکھڑانے لگی, تو نوح نے کہا کہ پروردگار کیا ماجرا ہے. جبرائیل آئے, پورا واقعہ. اسی طرح دیگر جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں موجود ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو جبرائیل نے آ کے رسول اکرم کو امام حسین علیہ السلام کی جو مبارکبادی کے ساتھ ساتھ واقع کربلا کو بیان کر لیا ہے. رسول اکرم نے بھی گریہ کر لیا, امیر المومنین نے اور حضرت زہرا نے بھی گریہ کر لیا. یعنی ابھی تک واقع کربلا رونما نہیں ہوا ہے. واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے بھی ائمہ نے اور واقع کربلا کے رونما ہونے سے پہلے انبیاء نے, خود رسول اکرم میں سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود واقع کربلا کا تذکرہ کر کے امام حسین کے مصائب پہ گریہ کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ گویا کہ یہ ذکر حسین کر لینا یہ سیرت انبیاء میں سے ہے, انبیاء کی سیرت ہے. شیخ صاحب, صرف ماتم کرنا کافی ہے یا امام حسین علیہ السلام کے پیغام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ جی دیکھیں, مین جو مقصد ہے وہ مقصد حسینی, پیغام حسینی پر عمل کر لینا.
فقط جا کے گریہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اگر گریہ کرنا کافی ہوتا تو واقع کربلا کے بعد جب اسرائے کربلا کوفے میں آئے تھے تو بہت سے لوگ کوفے میں گریہ کرنے والے موجود تھے. اور اسی طرح خود کربلا کے اندر بھی بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ظلم بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ گریہ بھی کر رہے تھے. بلکہ گریہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بیداری. مقصد حسین، امام حسین کا مقصد کیا تھا، قیام حسینی کا مقصد کیا تھا، اس پہ چلنا چاہیے. اب یہاں پہ ممکن ہے آگے جا کے آپ سوال کر لے کہ قیام حسینی کا مقصد کیا تھا، امام حسین نے کیوں قیام کر لیا. اگرچہ جو ہے نا یہ بہت لمبا ایسا موضوع ہے، مختصر کہ قیام حسینی کا جو مقصد ہے، مجھے اور آپ کو جو درس ملتا ہے کربلا سے، واقع کربلا سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف ڈٹنا، ظالم کے مقابلے میں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا، مظلوم جو بھی ہو. اسی لیے امیر المومنین نے اپنی آخری وصیت میں کیا کہا تھا؟ یہی تو مولا نے فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امام حسن و حسین کو وصیت میں کہا کہ ہمیشہ سے ظالم کے مقابل میں کھڑے ہونا، مخالف ہونا، اور مظلوم کے ساتھ دینا، مظلوم کے ساتھی بننا. اور یہی پیغام کربلا بھی یہی ہے کہ ہر زمانے میں جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں قیام کر لینا، جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا، مظلوم کے ساتھ دینا. یہ کربلا کا جو پیغام ہے، وہ پیغام امام حسین نے خود جب امام نکلے ہیں، مدینہ سے نکلنے سے پہلے ہی امام نے جو نا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو رہتی تاریخ تک پوری دنیا کے لیے یہ جو جملہ ہے مولا کا، خصوصاً مولا کے جو خط پہ چلنے والے جو حسینی ہے ان کے لیے یہ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. امام نے کیا فرمایا؟ جب امام سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی لا یباع مثلہ. یہاں پر عربی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے. امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھیں بیعت کا تقاضا کس سے کیا جا رہا ہے؟ امام حسین سے. امام حسین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ امام نے فرمایا کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھے جیسا، حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کر لے گا. یعنی امام نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یزیدی کردار اپنانے والے لوگ موجود ہوں گے، یعنی ظالمین موجود ہوں گے، فاسدین اور فاسد جو نا کرپٹ حکمران موجود ہوں گے. اس کے مقابلے میں آپ نے حسینی کردار اپنانا ہے، کربلائی کردار اپنانا ہے، ان کے خلاف قیام کرنا ہے، ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے. یہ پیغام ہے کربلا والوں کا. شیخ صاحب، آپ کے نظر میں واقعہ کربلا کا سب سے بڑا سبق کیا ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں؟ سب سے بڑا جو سبق ہے، اگرچہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کر لیا کہ واقع کربلا کا جو سبق ہے، یا واقع کربلا کے جو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار، بس اوقات بعض ہم یہ سب کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ تو جو ہے امام معصوم ہے، ہم عام بندے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کہاں تو وہ کجا ہیں. امام کے جو ساتھ تھے، اعوان و انصار تھے، وہ تو امام علیہ السلام وہ معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ سب سے بہترین جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبق اور درس یہ ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کر لینا اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لینا، جس سے ہم غافل ہیں. ان کے ہاں جو امام علیہ السلام کے اعوان و انصار تھے وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اپنے زمانے کا جو امام تھا اس کی معرفت تھی. تبھی تو شب عاشور امام علیہ السلام نے چراغ گل کر کے کہا کہ بھائی جاؤ، جس نے جانا ہے چلے جاؤ. ساتھ میں کہا کہ میرے اہل بیت میں سے بھی جس کو لے کے جانا ہے جاؤ. یہ جو لوگ ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں.
صبح جنگ ہونی ہے اور سب نے شہید ہونا ہے، جو یہاں رہے گا اس نے شہید ہونا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو، زندگی میں دنیا میں رہنا چاہتے ہو، مزید زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جاؤ، چلے جاؤ، واپس جاؤ۔ جب چراغ گل کرنے کے بعد امام نے چراغ روشن کیا تو سب وہیں پہ موجود تھے، نہیں گئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ ایک تو مین چیز جو تھی اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی، امام کو پہچانتے تھے۔ دوسری چیز وفاداری، اپنے امام کے ساتھ وفاداری کر لینا۔ آج بھی میرا اور آپ کا امام پردے کے بھی موجود ہے، ہم کتنے وفادار ہیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ کتنے ہم وفادار ہیں، کتنا ہم نے اپنے امام کو یاد کیا ہے، کتنے شب جمعہ، روز جمعہ، دعائے ندبہ میں یا مناجات میں کبھی ہم نے اپنے وقت کے امام کو پکارا بھی ہے یا نہیں پکارا ہے، کبھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ ہم غافل ہیں، وہ غافل نہیں تھے۔ تو جو درس ہے وہ یہ کہ جو ظالمین ہیں ان کے خلاف قیام کر لینا اور اپنے وقت کے امام کی معرفت اور اس سے وفاداری کر لینا۔ شیخ صاحب، بعض لوگ محرم کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں جبکہ بعض لوگ اسے بیداری کا مہینہ سمجھتے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیں، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ ابھی میں عرض کر لیا کہ گریہ کر لینا یہ تجدید وفا ہے، یعنی فقط یہ یہاں پہ گریہ کر لینا یا کچھ وہاں سے حاصل نہ کر لینا یہ نہیں، بلکہ یہ جو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے بیداری کا مہینہ ہے، جو کہتے ہیں بیداری کا، واقعاً صحیح کہہ رہے ہیں، درست ہے، بیداری کا مہینہ ہے۔ کس چیز سے بیداری؟ اپنے زمانے کے ظالم جابر حکمران کے خلاف بیداری کرنے کا مہینہ ہے۔ شیخ صاحب، امام حسین علیہ السلام نے طاقت کے بجائے حق کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ دیکھیں، امام علیہ السلام نے طاقت کے بجائے، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ طاقت کا جو نا راستہ اختیار نہیں کیا، حق اور حقیقت کے ساتھ چلیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی راستے کو اختیار کیا ہے جس راستے کو تمام 1,24,000 انبیاء کا جو راستہ تھا، جس خط پہ 1,24,000 انبیاء تھے، اسی راستے کو امام حسین نے اختیار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بعض لوگ خود امام علیہ السلام کے جو خطبات ہیں وہاں پہ دیکھیں، امام علیہ السلام جس سے جہاں ملے ہیں وہاں امام علیہ السلام نے اس بندے کے ظرف کے مطابق امام نے کیا کیا ہے، خطبہ دیا ہے اور اس کو کہا ہے۔ کسی کو امام نے کہا کہ بعض نے مشورے دیے، امام جب مدینے سے نکلے ہیں، مکے سے نکلے ہیں، مدینے میں مشورے دینے والے موجود تھے، مکے میں مشورے دینے والے موجود تھے۔ دیکھیں، یہ تب ہوتا ہے جب یہ میں عرض کر لیا کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کم ہو یا معرفت نہ ہو تو تب وہ بندہ آ کے اپنے وقت کے امام کو مشورہ دیتا ہے، وگرنہ آپ کا امام ہے، وقت کا امام اگر قیام کرتا ہے تو فرض ہے کہ قیام کر لیں، اگر سلو کر لیتا ہے تو امت پر فرض ہے کہ وہ سلو کر لیں۔ امت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا امام کو مشورہ دے دیں۔ امام کے ساتھ جو 72 جو مشہور تھے، 72 تھے، ان میں سے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ کسی نے کوئی مشورہ دیا ہو، کسی نے مشورہ نہیں دیا۔ امام علیہ السلام مدینے سے لے کے مکہ سے لے کے کربلا تک گئے ہیں، تو امام علیہ السلام کے جو ساتھ ان میں سے کسی نے مشورہ نہیں دیا، کیونکہ ان کے اندر معرفت موجود تھی۔ مگر جو لوگ مکہ مدینے میں جو پیچھے رہ گئے، مشورہ دینے والے مشورے دیتے رہے امام کو، ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق امام نے کیا دیا، جواب دیا ہے۔ کسی کو کہا کہ بھائی میں جو ہے نا قیام کیوں کر رہا ہوں، کہا کہ امر بالمعروف کے لیے میں قیام کر رہا ہوں، کہا کہ بدعات، کسی کو کہا کہ بدعت نے سر اٹھایا ان کو چلنے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں، کسی کو کہا کہ اگر میں چلا نہیں جاؤں تو میں یہیں پہ جو ہے نا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال متعدد امام علیہ السلام کے جو نا وہاں پہ فرامین موجود ہے، اگر ہم ان کا خلاصہ کر لیں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اسی خط پہ چلنا تھا جس خط پہ تمام انبیاء چلے ہیں۔ وہ کیا تھا وہ خط؟ یہ تھا کہ عدل و انصاف کا قیام۔ اب اس عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوئی جنگ کر کے کرنا ہو یا شہید ہو کے کرنا ہو یا حکومت حاصل کر کے،
تو امام علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ عدل و انصاف کا قیام ہو. اگر نہیں ہوتا ہے تو اگرچہ میں شہید بھی ہو جاؤں، میرا کنبہ بھی شہید ہوتا ہے تو ہو جائیں، مگر یہ جو ظلم ہے، ظالم ہے، اس کو دنیا میں بے نقاب ہونا چاہیے. اور امام نے یہی کر لیا، ظالم کو دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کر کے دکھا کے چھوڑ دیا کہ یہ جو شخص ہے جس کو لوگ اس زمانے میں، ظاہر سی بات ہے یزید کو بعض لوگ تھے جو خلیفۃ المسلمین مانتے تھے، حالانکہ اس کے اپنے اشعار موجود ہیں کہ تاریخ میں یزید کے اشعار کو تاریخ نے اپنے اندر سمو لیا ہے. تاریخ کے اوراق میں ذکر ہے جس میں وہ ببنگ دہل کہتا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک، بنو ہاشم نے تو جو ہے نا ایک ڈونگ رچائی تھی، ملک کے ساتھ کھیلا تھا حکومت کے لیے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے. پورے اشعار ہیں اس کے، جو نا اشعار ہے، خلاصہ کر رہا ہوں. تو یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہ کوئی وحی آیا ہے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، تو یہ کیسے جو نا خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے؟ کس طرح یہ مسلمانوں کا جو نا خلیفہ بن سکتا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے دنیا والوں کو حق اور حقیقت بتا دیا. شیخ صاحب، موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اگر ہم ان پہ بات کریں تو اکثر بعض سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے کہتے ہیں کہ ایران اپنے ہمسایہ مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں خصوصاً اس دور میں میڈیا، سوشل میڈیا کے دور ہے، اس زمانے میں بھی اگر کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے یا اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو پوری دنیا جانتی ہے ایران کبھی بھی جو ہے نا اپنے ہمسایہ مسلم ممالک ہیں ان پر اس نے حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ایران نے ان جگہوں پہ حملہ کیا ہے جن جگہوں سے ایران پر اٹیک ہوا ہے. سوال تو وہاں پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو مسلم برادر ممالک تھے انہوں نے امریکہ کو یہاں پہ بیسس کیوں دیے تھے؟ یہاں پہ یہ کیا کر رہے تھے؟ جو آپ کو بچانے کے لیے آئے تھے، آج وہ خود جو نا ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، وہ خود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا جو نا بعض نادان قسم کے لوگ ممکن ہوں کہ جو ایک شبہ پیدا کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے نا ہمسایہ مسلم ممالک کو حملہ کر رہے ہیں. حملہ نہیں کر رہا ہے. اگر حملہ کر رہا ہوتا تو وہ مسلم ممالک بھی جو نا جواب دے دیتے. مسلم ممالک ابھی تک جو نا خاموش ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایران ان جگہوں پہ کر رہا ہے کہ جہاں سے ایران پر حملہ ہو رہا ہے، جہاں پر امریکی ایئر بیسز ہیں، جہاں پر جو نا امریکی فوجی وہاں پر موجود ہے، ان جگہوں پہ ایران حملہ کر رہا ہے. وہاں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ یہ یہاں پہ ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے، کہ وہاں سے آ کے یہ آپ کی حفاظت کر لیں گے. یہ کبھی بھی قرآن مجید نے صراحتاً ہمیں بتا دیا، اگر یہ قرآن کو مان لیتے، قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست اور آپ کے خیرخواہ نہیں بن سکتے ہیں. یہ اپنے مفادات کی خاطر وہاں پہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک ان کے مفادات ہیں آپ کو لگے گا یہ آپ کے ساتھ ہے. جس دن ان کے مفادات آپ سے جو ہے نا ختم ہو جائیں، اسی دن جو ہے نا یہ آپ کی حکومت کو بھی گرا دیں گے اور آپ کا بھی وہی حال کر دیں گے جو اس سے پہلے دیگر ممالک میں جہاں پہ یہ تھے وہاں پہ ان ممالک میں ان حکمرانوں کا حال کیا وہی حال کر دیں گے یہ. تو ایران کبھی بھی مسلم جو ہے نا اپنے ہمسایہ برادر ممالک پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، ان کے ایئر بیسز پہ کر رہا ہے کہ ہاں ابھی جو ہے نا آج یا کل میں کسی برادر مسلم ملک سے عراق کے اوپر جو ہے نا حتی زائرین جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور حشد الشعبی کا کیمپ تھا، وہاں پہ جو ہے نا حملہ ہوا ہے. اور وہ جو حملہ ہوا ہے وہ سعودی عرب سے اور امریکی جو فوج تھی انہوں نے جو نا جو آیا ہے بہرحال ان کا بیانیہ، اس میں ان دونوں کو کہا گیا کہ ان دونوں کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا حملے نہیں ہونے چاہیے مسلم ممالک کو. اگر دیکھیں مسلم ممالک اگر متحد رہے نا تو یہ دنیا کے سپر پاور موپر پاور کچھ بھی نہیں ہے. جس کو دنیا سپر پاور سمجھ کے بیٹھی تھی، جس کو جو نا دنیا بہت بڑا اسلحہ سمجھ کے بیٹھی تھی امریکہ، اس کو ایران نے جو نا سب کے سامنے دکھائی دیا، اس کو جو اس کی حقیقت واضح کر دیا کہ بھائی حالانکہ 40 سالوں سے زیادہ عرصے سے جو نا ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ایک اکیلا ملک ڈٹ کے ابھی تک کیا کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. شیخ صاحب، اکثر بلتستان میں روڈ بند ہوتے ہیں، دکانوں میں اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، تو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟
دیکھیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اور پھر ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھانا یہ بالکل جو ہے نا غیر شرعی کام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام کیا عقلی طور پہ بھی یہ درست نہیں ہے، اسلام تو جو ہے نا اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے سے ہوتا یہ کہ پہلے سے ان کے پاس جو ہے نا چیزیں موجود ہوتی ہے، پہلے سے پٹرول گیس فلان چیزیں موجود ہیں، جیسے روڈ بند ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا 2-4 گھنٹے کے لیے بند کر لیتے ہیں، ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر کیا کر لیتے ہیں، کھول کے جو ہے نا قیمتیں بڑھا کے وہ بیچتے ہیں، اور یہ شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام کام ہے کہ جس قیمت میں حتیٰ دیکھیں بعض ایسے دیندار لوگ بھی ہیں، یہ جو ہر جو ہے نا کاروباری ایسا نہیں، بعض اگرچہ کم ہے بہت کم ہے، یہ ایسے لوگوں کو ہم نے خود دیکھا کہ جو دو ہی چیزیں ایک جیسی چیزیں ہیں ان کی پرائز مختلف ہے، مثلا اگر چینی ہے چاول ہیں یا تیل دال جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ ایک ہی چیز ہے، یہی چینی ہے اور یہی جو ہے نا دوسری چینی ہے، یہی چاول اور یہی چاول ہے، مگر قیمت میں فرق ہے، اس کی قیمت کچھ اور اس کی کچھ قیمت اور۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پہلے سے لا کے رکھا ہوا تھا تو یہ سستی قیمت اسی قیمت پہ دے رہے ہیں، اور یہ ابھی تازہ لے کے آئے ہیں تو یہ کیا ہے مہنگا ہوا ہے، یہ جو چیز ہے یہ مہنگی ہوئی ہے، یہ چاول کچھ مہنگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور شرعی طور پہ ہے بھی یہی، جس قیمت پہ آپ پہلے لے کے آئے ہیں اسی پہ آپ نے جب تک وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے اسی قیمت پہ آپ نے اس کو دینا ہے۔ ہاں اگر نئی جب چیز لے کے آئیں گے تو اس کی قیمت بڑھے گی تو اسی حساب سے آپ قیمت بڑھا دیں، اگر کم ہوگی تو اسی حساب سے آپ کیا کر لیں کم کر دیں۔ تو بہرحال یہ درست نہیں ہے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھانا، یہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام ہے۔ شیخ صاحب گلگت بلتستان میں 2 جلوس نکالے جاتے ہیں، ایک 10 محرم کا جلوس عاشورہ اور ایک آسد عاشورہ کے نام سے جلوس نکالے جاتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں یہ بنیادی جو چیز ہے وہ جو 2 عاشورہ جو مناتے ہیں خصوصاً گلگت بلتستان میں، ایک تو یہ کہ خود محرم الحرام میں 10 محرم کو واقع کربلا رونما ہوا ہے اسی حساب سے، اور یہ جو اسد عاشورہ مناتے ہیں وہ اس بیس پہ مناتے ہیں کہ جو موسم تھا جس زمانے میں واقع کربلا رونما ہوا وہ گرمی کا موسم تھا، کیونکہ اگر محرم کا مہینہ دیکھیں تو یہ مہینہ جو ہے نا تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی سے خزاں میں کبھی سردیوں میں بھی جو ہے نا محرم کا مہینہ آتا ہے، مگر یہ جو اسد عاشورہ جو مناتے ہیں وہ گرمیوں میں ہی مناتے ہیں، یعنی وہ اس وقت جب محرم کا مہینہ تھا جب واقع کربلا پیش آیا تو موسم یہ گرمیوں کا موسم تھا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے 2 عاشورہ مناتے ہیں، ایک گرمیوں کے لحاظ سے کہ موسم یہ تھا اور دوسرا کیا ہے محرم الحرام میں جو واقع پیش آیا 10 محرم الحرام کو۔ شیخ صاحب کیا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں منگنی کے بعد جو ہے نا یہ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے رشتہ طے ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا بس وہ اس کی تو ہو ہی گئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، شرعی طور پہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح سے پہلے یوں سمجھ لے کہ وہ جو خاتون ہے وہ آپ کی زوجہ اور آپ کی جو ہے نا شرعی طور پہ وہ بیوی نہیں ہے، شرعی بیوی اور شرعی طور پہ آپ کی زوجہ تب بنے گی جب نکاح کا جو سیگے ہیں، جب نکاح جو ہے نا آپ کا ہو جائیں، پہلے سے بسا اوقات باتیں چل رہی ہوتی کہ ماں باپ کے درمیان میں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کو لے جائیں گے، آپ جو ہے نا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد وہ نہ یہ جو ہے نا غیر شرعی طور پہ یہ غیر شرعی عمل ہے اور یہ درست نہیں ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے وہ یوں سمجھ لے کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، اجنبی خاتون ہے، اس سے جو ہے نا پوری رات گفتگو نہیں کرنی ہے، ہاں اگر پوری رات گفتگو کرنی ہے تو پھر کیا ہے نکاح کر لیں، نکاح کے بعد پوری رات گفتگو کر لیں، پھر نماز صبح پڑھنے کے بعد سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ پوری رات گفتگو کر لیتے ہیں پھر نماز صبح کے ٹائم پہ ہی سو جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب آج کل اکثر نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے شادی نہیں کرتے ہیں، یا گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکا بے روزگار ہے تو کیا کھلائے گا، شادی کریں گے تو اس کا کیا حکم ہے شیخ صاحب اسلام میں کہ لڑکا بے روزگاری کی یہ وجہ سے لگتا ہے شادی نہ مجھے کرے؟ جو ہے نا جوانوں نے آپ سے جو ہے نا یہ سوال کیا ہوگا کہ دیکھیں بے روزگاری کی وجہ سے شادی نہ کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، اگر ماں باپ اگر یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے،
یہ قرآن اور احادیث کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے جو بالکل ہی جو نا غلط ہے۔ قرآن مجید صراحتاً کہہ رہا ہے کہ یقونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، خدا تو کہہ رہے کہ اگر غریب ہو فقیر ہو تو شادی کر لو، میں تمہیں عطا کر لوں گا، اور یہاں پہ ہمارے والدین ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے جو نا کھلائیں۔ دیکھیں یہ چونکہ ہماری کمزور ایمان کی علامت ہے نا، ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خدا پر توکل اور خدا پر بھروسہ کم ہے ہمارا۔ اگر خدا پر بھروسہ ہوتا، خدا پر توکل ہوتا تو کبھی بھی ہم یہ نہ کہتے کہ بھائی میری تو ابھی نوکری نہیں ہے، میری ابھی جاب نہیں ہے، جاب ہوگی نوکری ہوگی پھر کر لوں گا۔ نہ، خدا تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ صراحتاً کہ اگر غریب ہو شادی کر لو، خدا آپ کو بے نیاز کر لے گا۔ یہ رزق کے ذرائع خدا خود کھول لیتا ہے۔ انسان کی بس ہاں کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، باقی جو نتیجہ ہے وہ خدا ہی جو نا عطا کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کنسپٹ ہے کہ بھائی ابھی تک کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے تو ہم خود نہیں کھا سکتے ہیں، خود والدین کے محتاج ہیں تو کہاں سے کھلائیں، یہ بالکل غلط ہے، غیر شرعی اور غیر قرآنی نظریہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ غریب ہو تو شادی کر لو تو خدا تمہیں بے نیاز کر لے گا، اور یہ تجربے سے بھی ثابت ہے۔ جو شادی شدہ ہیں ان سے آپ جو ہے نا غیر شادی شدہ حضرات کبھی جا کے پوچھیں، ان سے خصوصاً جن کے حالات شادی سے پہلے ٹھیک نہیں تھے، ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی شادی کے بعد کیا حالات ہو گئے ہیں، تو واقعاً یقیناً ان کا تجربہ، دیکھیں بات چیزیں ہیں نا کہ جو تجربے سے جو نا چیز ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے تجربے کے بیس پہ بھی اگر دیکھیں تو تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی شادی کر لو گے تو اس کے بعد جو نا جو رزق کے جو ذرائع ہیں، آمدن کے ذرائع ہیں، وہ کھل جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ اور اگر والدین اسی طرح مثلا کسی کی بچوں کی شادی نہیں کر رہے ہیں، بیٹوں کی، تو یہ والدین جو ہے نا کل کو یہ اگر کوئی بیٹا خدا نخواستہ کہیں کسی غیر اخلاقی غیر شرعی طریقے کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ والدین جو نا اس گناہ میں شامل ہوں گے، نہیں کرتے ہیں تو کہ والدین کو اپنے بچوں کی جو شادی ہے وقت پہ کرنا چاہیے، کہ جب بچے جوان، دیکھیں یہ ایک فطری چیز ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر بچے جوان ہو کے شادی کی بات کر لیتا ہے تو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، ابھی تو جوان، ابھی چھوٹے ہو، یہ وہ ہو، کیوں شرم آ گئی؟ اگر یہی بیٹا اگر آپ کو کہیں کہ بابا ماما مجھے پیاس لگی ہے تو آپ یہی کہیں گے، پانی لا کے پیش کر لیں گے۔ جس طرح بچے کو پیاس لگتی ہے یہ بھی ایک فطری عمل ہے، ضروری ہے۔ جوان ہونے کے بعد اپنے بچوں کی، آج معاشرہ خراب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ٹائم پہ شادیاں نہیں ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ شادی نہیں کر لیں گے تو جو ماں باپ ہے، والدین ہے، خصوصاً والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچے، خصوصاً آپ کا بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی ٹائم پہ شادی کر لیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے، ایک اس کو جس طرح میں نے مثال یہی پیاس لگتی ہے تو آپ پانی پیش کر لیتے ہو، یہ بھی ایسے ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، جوان ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، ابھی نوکری نہیں کی ہے۔ میرا اور آپ کا اعتقاد کمزور ہے خدا پر۔ خدا تو خود کہہ رہا ہے کہ آپ شادی کر لو، میں ان کو بے نیاز کر لوں گا، میں ان کو غنی کر دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں غنی کر لوں گا، میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نہیں نہیں جو ہے نا ہم ابھی کیا ہیں، غریب ہیں۔ تو کنسپٹ بالکل غلط ہے۔ وقت پہ شادی کرنا چاہیے، چاہے آپ کی جاب ہو، نوکری ہو یا نہ ہو۔ دوسرا، اگرچہ آپ کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ ایک بہت ضروری بات میں بتاتا چلوں کہ خصوصاً ہمارے جی بی میں یہ ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ ذہنیت یہ بنی ہے کہ بھائی نوکری ہونی چاہیے، نوکری ہونی چاہیے، نوکری، جاب، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نوکری سے نوکر سے بننا، نوکری سے نوکر بن سکتا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے نا معاشی طور پہ کوئی خاص انقلاب نہیں آ سکتے۔ اگر معاشی طور پہ تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کاروبار کر لیں۔ کاروبار میں فائدہ بھی ہے، برکت بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑا کاروبار، چھوٹے سے کاروبار سے شروع کر لیں، مواقع بہت زیادہ ہیں۔ خصوصاً جی بی میں اتنے مواقع ہیں، ہمارے جو جوان ہیں بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں، نوکریوں کی طرف جا رہے ہیں، کچھ سیٹیں آتی ہے تو پتہ نہیں 1000 1200 2000 بس ہوگا تو 5000 تک بھی شاید پہنچ جاتے ہوں گے، وہاں پہ جو ہے نا پہنچ جاتے فارم جمع کرنے کے لیے۔ اچھا، چھوٹی سی ایک نوکری، اب بہرحال نہیں معلوم، کچھ عرصہ پہلے کسی جو ہے نا اس پہ کچھ پوسٹ آئے تھے،
وہاں پہ کچھ ایسے جو نا میرے خود جاننے والے تھے کہ ایسے لوگ بھی پہنچے تھے کہ جو خود کاروبار کر رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ آپ اپنا کاروبار کر لو, کیوں نوکر بننا چاہتے ہو؟ وہیں کاروبار آپ چلاؤ گے تو اس کاروبار میں برکت ہوگی, اور اس میں کسی کے انڈر میں آپ کو کام کرنا بھی نہیں ہے نا, کوئی کسی کی جو نا ضلالت یا کسی کے فلاں نخرے, وہاں کچھ نہیں, اپنی مرضی سے آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے. اگر ترقی چاہتے ہو تو کاروبار کر لو. آج پوری دنیا میں دیکھیں نا, پوری دنیا میں ہر ملک میں ملک کو چلانے والا وزیر اعظم, سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم اور صدر کا ہے نا ہر ملک میں. اس سے بھی زیادہ جو ملک کو چلانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں, ان کے پاس ہوتا ہے پیسہ. اس سے بڑا جو نا کوئی عہدہ تو نہیں وزیر اعظم اور صدر سے جو نا بڑا عہدہ, ان سے بھی زیادہ ملک چلانے والا کاروباری ہے. تو کیوں نہ ہم اسی سیٹ اپ کو شروع کر لیں کہ یعنی کاروبار پہ چلے جائیں, کاروبار کرتے جو نا آگے بڑھ جائیں گے. شیخ صاحب, شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, شادی کرنے میں جو بنیادی چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے وہ ایمان, اور آیا یہ جو لڑکا جس کو آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں یا وہ لڑکی جس سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ مت دیکھیں کہ مثلا خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, خوبصورتی بھی جو نا ہونی چاہیے, لیکن اساس اور بنیاد یہ قرار نہ دے دیں. آپ پہلے لڑکوں کی طرف بتا دوں گا کہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خوبصورتی کو فقط اس کو جو نا بنیاد نہ بنائیں, بلکہ بنیاد ایمان کو بنائیں. آیا یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ جو خاتون, وہ جو بچی اگر مومنہ ہوگی تو وہ آپ کی ایک بہترین بیوی بنے گی, آپ کے لیے ایک شریک حیات بنے گی, زندگی کے ایک ساتھی بنے گی. اور اگر آپ نے مومنہ نہیں دیکھا ہے, فقط کیا دیکھا ہے, خوبصورتی کو دیکھا ہے, تو پھر تو کیا ہے, بعد میں مشکلات آتی ہے. اکثر یہ جو طلاقیں ہوتی ہے, فلان ہوتا ہے, بعد میں مشکلات ہوتی ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ لوگ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت ہے, یعنی اگر لڑکے کو دیکھنا ہو تو مال دیکھتے ہیں, جائیداد. اگر اس کے پاس جائیداد ہے, مال ہے, تو کہیں گے بس ٹھیک ہے بھائی, سب کچھ ہے, جائیداد ہے, مال ہے, پیسہ والا ہے, ٹھیک ہے دے دیں. کچھ عرصے کے بعد وہیں جو ہے نا طلاق دے گا, اور وہ آپ کی بیٹی کی قطر بھی نہیں کر لے گا. یہاں پہ اس کا ایمان دیکھنا ہے, مومن ہے یا نہیں ہے. اگر مومن ہے تو آپ کی بیٹی کو پہاڑ کی چوٹی پہ بھی لے جا کے وہاں بھی پالے گا. اگر مومن نہیں ہے تو اس کے جو نا پاس کئی گاڑیاں بھی موجود ہو, مگر وہ آپ کی بیٹی کو صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ آسائشیں نہیں دے پائے گا, بلکہ اس کو اذیتیں ہی دے دے گا. تو مین جو چیز ہے وہ لڑکوں کے لیے کہ یہ مت دیکھیں کہ یہ جو پھول, جسے شادی کر رہے ہیں, قسم کا پھول ہے, یہ جو پھول ہے, دیکھیں پھول گٹر کے پانی میں بھی اگاتا ہے اور چشمے کے پانی میں بھی پھول اگتا ہے. اب آپ نے کس کو چننا ہے؟ آیا گٹر کے پانی سے جو پھول اگا ہے اس کو چننا ہے, یا چشمے کے پانی میں جو پھول اگایا ہے اس کو چننا ہے؟ تو ان کا جو خصوصاً ماں کا کردار بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بچی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو ماں ہے اس کا کردار دیکھیں کہ آیا اس کی ماں نیک ہے یا نیک نہیں ہے. تو مین جو چیز ہے وہ ایمان ہے, ایمان کو دیکھنا ہے. اگر وہ مومنہ ہے تو ٹھیک ہے, باقی یہ جو چیزیں ہیں وہ فرعی چیزیں ہیں, خوبصورتی بھی ہو, فلان بھی ہو, تو پھر وہ بھی ہو تو پھر جو نا نور نلا نور ہے. شیخ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.